تو اسلام آباد میں جب یہ آ رہے ہیں ان کو مہمان سمجھا جائے. اب دیکھیں مہمان تو صرف پشتون ہی رکھتا ہے, تبھی 11 سال پشتون نے مہمان نوازی کی ہے. محسن نقوی صاحب کا کوئی مہمان نوازی کرنے کا موڈ نہیں ہے. اچھا ہوگا کیا, کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں کچھ بھی ہوگا. نہیں ہونے والا. یہ سیاست ہو رہی ہے. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اتنی بولڈ اسٹیٹمنٹ کہ ہم آئیں گے ہی نہیں وہاں سے, اب لاشیں آئیں گی. وہ کہہ رہے تھے نا کہ فائنل کال ہے بس یہ, لیکن وہ فائنل کال آئی تھنک یہ اندر سے منع کر دیا جائے گا کہ فائنل کال فار واٹ, لائک فائنل کال آف دا فائنل کال, کوارٹر فائنل کال. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آئی ڈونٹ تھنک اینی ون از بادرڈ. میں آئی آلسو تھنک کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے, احتجاج کرے, کرنے بھی دے. کے کے وسائل یوز ہو رہے ہیں اس کے اندر, پولیس سب سے زیادہ وسائل آپ ہمارے بچے استعمال کر رہے ہیں. دے آر آلریڈی آؤٹ آف اسکول, دے آر آلریڈی جاب لیس. اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ وچ یو ڈونٹ, obviously 11 سال آپ کے پاس تھے, آپ ایک صوبے کو سنوار دیتے نا. 11 سال از اے لاٹ آف نیٹ پریکٹس, واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ تو اگر وہاں پہ کوئی سینچری کر کے آتے تو ہم کہتے جناب چلے ٹھیک ہے, سلیکٹ کپتان کو ریپلیس کر لیتے ہیں جب بہت اچھا کپتان. اچھا ایک اور یہ جو عام تاثر آیا ایک دم سے سب نے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں تو بانی پی ٹی آئی کو رہائی مل جائے گی. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. لیکن وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے آیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ یا میں پریزیڈنٹ بنوں گا یا میں جیل جاؤں گا. تو آپ کر لیتے, وہ انٹیلیجنس دکھا لیتے. آپ میں وہ انٹیلیجنس بھی تو نہیں تھی نا. ٹرمپ از اے ویری ویری شارپ بزنس مین اینڈ ہی ڈیڈ ہز میتھس. ہم کیلکولیشن برا تھا یا واقعی مس کیلکولیشن سے ہو گئی ہے کہ جی ان کے ذہن میں تھا کہ سب کچھ ایسا ہو جائے گا, ورنہ کون کرتا ہے ایسا؟ اتنے بیوقوف تو کوئی بھی نہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کس بارے میں بات کریں, میں بانی پی ٹی آئی کے بارے میں اتنی مسٹیکس ہو گئی ہیں تو آئی ایم ناٹ شیور کہ کس مسٹیک کی. پلیز بی اسپیسیفک, کہاں تک سنو گے؟ میں بانی پی ٹی آئی کی کس مسٹیک کی بات, لاہور والی مسٹیک کی بات کر رہا ہوں. لاہور والی مسٹیک کون سی؟ لاہور میں اچھا 9 مئی کی بات کریں آپ. دیکھیں 9 مئی آئی تھنک دے وانٹیڈ اٹ, دے وانٹیڈ ٹو کریٹ اٹ. جب بھی کوئی سیاست میں اپنے کو زندہ رکھنے کے لیے لوگوں کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. لوگ جب ایگزائل میں بھی چلے جاتے ہیں تو ہر 2 دن کے بعد کہتے ہیں جی ابھی آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں. تو اب اگر ایک بندہ جیل میں ہے یا 9 مئی کے بعد جیل میں ہے تو آئی تھنک کہ وہ تو یو کانٹ بلیم دیم. وہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ 9 مئی کی جو مس کیلکولیشن ہوئی وہ مے بی لوگوں نے کچھ اس قسم کے, جس طرح بانی پی ٹی آئی لوگوں کو امیدیں دلا رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کی اہلیہ ان کو امیدیں دلا رہی ہیں, اسی طرح سے آپ نے بھی شاید کسی نے آپ کو امیدیں دی ہوں. اب تو ہمیں پتہ بھی ہے کہ there were some groups جو کہہ رہے تھے کہ جی ہو جائے گا. تو اگر آپ کی میں ذرا سی رہنمائی ایک ولاگ کی طرف کروں, ہمارے ایک برٹش پولیٹیشین ہیں ایلسٹر کک, ان کا ایک ولاگ ہے اور اس ولاگ میں بہت کلیئرلی کہتے ہیں کہ عمران سے توقع یہ تھی کہ وہ ایردوغان کرے, لیکن وہ کر نہیں پایا. تو ایردوغان نے کیا کیا کہ آپ نے جب کھو ہو رہا تھا تو آپ نے وہ کھو اس کو کرش کیا اینڈ دیٹس واٹ یو کیم. تو وہ ہو نہیں پایا. ایوری بڈی از ناٹ این ایردوغان, کیپیسٹی بھی ہوتی ہے ہر انسان کی. اچھا ذہن میں تھا ان کے کہ ہوگا ایسا ہی جیسے وہاں ہوا تھا اس وقت بھی. دیکھیں آئی تھنک کہ یہ بھی استعمال ہو رہے ہیں جیسے باقی لوگ استعمال ہوئے ہیں. آپ نے سب کے دیکھ لیا کہ ووٹ کو عزت دو. ان کا جو ٹرانسلیشن ہے نا کچھ فریزز کا اور کچھ الفاظ کا, وہ سیاسی طبقات کا کچھ مختلف ہوتا ہے. ان کو ووٹ کو عزت دو کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. سو ابھی آئی تھنک کہ جو یہ توقعات تھیں وہ توقع یہ ہے کہ کسی طرح سے آرمی میں کو ہو, آرمی سپلٹ ہو. جو نہیں ہو پایا, جو نہیں ہو پائے باؤنس بیک ہو گیا. اب آپ نے دیکھ لیا, اب ان سب نے کوشش کی, بہت سے فیکشنز ہیں اور یہ ایک ماڈرن ویپن ہے آف وارفیئر کہ آپ پہلے کرتے تھے نا کہ کسی کے اوپر ہیروشیما کے اوپر آپ نے بام گرا دیا. اب وہ نہیں کرتے آپ. اب آپ کرتے ہیں خانہ جنگی, آپ کرتے ہیں سول وار. اور سول وار آپ کیسے کریٹ کرتے ہیں؟ تھرو میڈیا. ٹھیک ہے, بیکاز آپ ان کو وہ سناتے ہیں جس سے وہ سوشل میڈیا کیا لیتے ہیں ویسے, سوشل میڈیا کہیں, لیکن مطلب ماشاء اللہ آج کل تو ہمارے مین اسٹریم میڈیا بھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کلیمپ ڈاؤن, مجھے تو کلیمپ ڈاؤن نہیں نظر آتا. مجھے تو انٹرٹینمنٹ میں بھی لگ رہا ہے کہ ایک ٹلٹ ہے. اور دیکھیں صاف سی بات ہے, پاکستان میں کوئی کچھ مفت میں نہیں کرتا. سو اگر یہ ہو رہا ہے نا سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, ڈیجیٹل میڈیا پہ ہو رہا ہے, دس ہیز آلویز بن فنڈیڈ.
اگر آپ سیکنڈ ورلڈ وار کو اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت بھی جو ریزسٹنس بلڈ ہو رہی تھی وہ بھی کچھ صحافیوں کے تھرو، کچھ گروپس کے تھرو جہاں پیسے آتے تھے. اس زمانے میں یہ اس کی آپ امریکن بکس ہیں اس کے اوپر، امریکنز نے خود اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کیش آتا تھا اس زمانے میں $1,000,000 اور وہ دیا جاتا تھا ٹو کریٹ اے پروپیگنڈا، ٹو کریٹ اے اسٹوری. آف کورس اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. اس وقت تو یو کانٹ، مطلب ہم 2 سیکنڈ تو فون کے بغیر رہتے نہیں ہیں. اور اگر میں نیلی شرٹ ہی ڈھونڈ لوں کہ جب عدنان نے جو نیلی شرٹ پہنی ہے مجھے یہ ڈھونڈنی ہے، لیکن میرے پاس وہ چیز آئے گی جو میں نہیں دیکھنا چاہتی، جو آڈیو لیک میں نہیں دیکھنا چاہتی، وہ بھی میکس اٹس وے بیکاز دیٹ از ڈیجیٹل آرمز ریس. اینڈ سیڈلی پاکستان اور ڈیپ اسٹیٹ ہماری، آئی تھنک کہ ہم بہت زیادہ میڈیول ٹائمز میں ہیں، وی ناٹ پریپیئرڈ. اور پی ٹی آئی از ویری very savvy, they're very very well financed and there is a design to create a civil war. ویسے کہاں سے؟ باہر سے، بالکل باہر سے کیونکہ دیکھیں کچھ باہر کیوں ڈال دیتے ہیں ویسے؟ نہیں، اس لیے کیا تو ہم نے خود ہے سارا. عدنان کوئی پاکستانی یہ نہیں چاہے گا، نہیں کیا ہم نے ہے، ہم وسیلہ بن رہے ہیں. وی آر ڈیفینیٹلی پپیٹس. اچھا باہر کون سے والے؟ ادھر والے ادھر والے؟ ایک پڑوسی ملک ہے، ایک تھوڑا سا دور ہو. دیکھیں آپ کس کی طرف جاتی ہیں ویسے؟ آپ کو ایکسپیرینس ہوگا، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. دیکھیں دا ویسٹ ہیز این انٹرسٹ کہ پاکستان انسٹیبل رہے. تو پہلے ہمیں ایز اے پراکسی استعمال کیا گیا کیونکہ یہاں سے وار کرنا بڑا آسان تھا. یہ جس بات پہ ہمیں جہادی کہہ رہے ہیں، ہم جہادی نہیں ہیں، پشتون جہادی نہیں ہیں. پشتون کو جہادی بنایا گیا اپنے مفاد کے لیے. اس وقت ضیاء کے دور میں ان کو یہ سوٹ کرتا تھا. سو ویسٹ اس وقت ہمیں ایز اس قسم کی پراکسی نہیں استعمال کر رہا. لیکن جس پڑوسی ملک کی آپ بات کریں وہ بھی ایک حصہ ہے اسی ویسٹرن بلاک کے. اور ابھی ریسنٹلی ان میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ شاید وہ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. لیکن سرٹنلی دا ویسٹ is seeing themselves as a western bloc, which means America, Great Britain, Australia and ان کے نیچے جو ممالک ہیں. تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ساؤتھ کوریا میں بھی اب بہت زیادہ امریکنائزیشن آ رہی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بچیاں کیوں یہ کورین پاپ اور یہ کورین ڈراماز دیکھتی ہیں، کہاں سے یہ ہو گیا. اگر آپ ضیاء کے دور میں جائیں تو ہم اس طرح امریکنائز تھے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو انڈیا آئی تھنک ہیز ریئلائزڈ اینڈ آئی ہوپ کہ دے ول ریئلائز کہ آپ کو نا لابی بھائی کو بھائی کے ساتھ ہی کرنی چاہیے. دھرم اگر مختلف ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر، مٹی تو ایک ہے نا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اب کیا سمجھیں جو یہ ایک عام تاثر آ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے نا بہت جلدی باہر آنے والا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کچھ ہونے والا ہے بہت جلدی؟ 1-2 سال کی باتیں کروں میں، جلدی 2-3-4 مہینے کی بات نہیں کر رہا. دیکھو امید پہ پی ٹی آئی زندہ ہے اینڈ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ امید پہ پی ٹی آئی زندہ ہے. ہاں لیکن ہم کو معلوم ہے پی ٹی آئی کی حقیقت، ورنہ دل کے خوش رکھنے. اچھا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا چانسز دور دراز نہیں ہے؟ دیکھیں آئی تھنک کہ اٹس اے رسک. سو فار ایگزامپل اگر آپ کو یہ ڈیل ہو گئی ہے کہ آپ باہر آئیں گے اور آپ خاموش رہیں گے تو دین اٹ از ڈویبل. میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل لوگوں کو پریزن میں نہیں رکھنا چاہیے زیادہ. آئی ڈونٹ ریئلی تھنک، آئی تھنک کہ یہ جو اتنا ان کی تحریک کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں تھوڑا سا اسپرٹ بھی ملی ہے وہ اس وجہ سے ملی ہے. آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک کہ لوگوں کو لاک اپ کر دینا چاہیے. لوگ ہیرو ہی بن جاتے ہیں اینڈ یو نو باہر آنے کے بعد خاموشی. لیکن دیٹ وونٹ بی پاسبل. واٹ دے وانٹ اینڈ آئی ٹیل یو آن اتھارٹی، کچھ ہماری دوسری سیاسی پارٹیز میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں ان کے پاس اپنے بچوں کے پاس ان کو بھیج دیا جائے. اینڈ دیٹ آئی تھنک ہماری ڈیپ اسٹیٹ نہیں چاہتی. چلیں لاسٹ، مطلب ان کو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات بیٹھ جائیں گے کسی جگہ؟ دیکھیے معاملات آئی تھنک کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو بی آؤٹ آف جیل رائٹ. اب جتنا ہیرو بننا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن ایوری بڈی وڈ وانٹ کہ اسپیشلی جب آپ کو ان لوگوں کو آپ سیاست میں دیکھیں جو کہ آپ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ سیاست میں ہوں. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ تو کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی، لیکن مجھے تو اب سمجھ نہیں آ رہا بانی پی ٹی آئی کون ہے، رہنما پی ٹی آئی کون ہے. آپ ادھر دیکھتے ہیں تو کوئی ایک خاتون کھڑی ہوتی ہیں، دوسرے سے دیکھتے ہیں دوسری خاتون ہوتی ہے، کچھ فیملی کی ہیں کچھ فیملی سے باہر ہیں. سو بانی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. سو بانی پی ٹی آئی کو اس بات کا تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی کہ یو نو پیراڈائز لاسٹ